अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि कराची में फिर पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ और फ़ौरन जो है वो तवज्जो वहीं जाती है। याद आया कि कुछ ही दिन पहले अकील यूसुफ़ज़ई ने जब ये खबर दी थी कि वहाँ पे काबुल में ये फ़ैसले हुए हैं और अब जो है वो निशाना बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर और कंसंट्रेट किया जाएगा कराची, इस्लामाबाद और पंजाब के शहर और उसके यानी जो डिस्कस भी की। उसके बाद अकील यूसुफ़ज़ई की खबर जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त साबित हो रही है। पहले पेशावर में भयानक वो भी पुलिस पर मस्जिद में जो अटैक था और उसके बाद कराची हेडक्वार्टर पे कल जो ये अटैक हुआ है। अच्छा, अब ये देख लीजिए और इसके साथ अब ज़रा गौर फरमाइए कि ख़ुद पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो है वो पब्लिकली तकरीब में अगर ये कहता है कि हम डिफ़ॉल्ट होना नहीं है, हो चुके हुए हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के शहरी हैं, तो क्या ये इत्तेफाक है? क्यों कहा है उसने ये? ज़हन में रखें। आगे चलें तो एहसन इकबाल का एक खबर अभी आई है, एक लेटर लिखकर एहसन इकबाल ने दिया है कि मैं जो सरकारी गाड़ी है लैंड क्रूज़र V8 बड़ी लग्जरी गाड़ी है और मैं इसको ठीक नहीं समझता कि इन हालात पे मैं इस गाड़ी को चलाऊं, तो गाड़ी उसने वो वापस कर दी है। ये सारे सिग्नल्स हैं। और जाहिर है फिर उसके बाद ये कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी एक और ऑडियो लीक हो गई है। गुलाम मोहम्मद डोगर जिसको CCPO बनवाया सुप्रीम कोर्ट ने खुद इमरान खान की फरमाइश पर, अब उसका जवाब भी आ गया। तो आपको ये सारी खबरें जो मैंने गुजारिश की हैं लगता है एक ही मुल्क की हैं। यानी एक तरफ से टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर। खबर उसकी पहले आ चुकी थी, अकील यूसुफ़ज़ई दे चुका था, ये कोई इत्तफाक नहीं हो रहा। उसके साथ वजीर दिफा जैसा जिम्मेदार जिन ये ख्वाजा आसिफ जिम्मेदार नहीं है लेकिन जिस ओहदे पर है, बहरहाल उसको तो दुनिया सीरियसली लेती है ना। वो ये कह रहा है कि दिवालिया हो चुके हैं। वजीरों ने गाड़ियां डर के मारे वापस करनी शुरू कर दी हैं कि आगे जो हालात बनने जा रहे हैं उसमें लोग हम पर हमले ना करना शुरू कर दें। ये प्रोफेसर साहब ने जो V8 वापस की है, ये दर्द इसलिए भी जागा है कि अब ये खौफ आ गया है कि लोग गाड़ियों से उतर के मारना ना शुरू कर दें। ये खौफ है इसके पीछे। तो जहां पे दहशतगर्द हमले हैं, दिवालियापन है, वहां पे जो दिलचस्पी है वो क्या है? जजेस की लाहौर में CCPO कौन सा लगवाना है, और जाहिर है कि उसके जवाब भी दिया जा रहा है, वो ऑडियो लीक्स में दिया जा रहा है। ये है एक मुकम्मल तौर पर, और झूठ इस तरह के बोले जा रहे हैं इस तेजाबी माहौल में कि वो औरिया कजाब जो लाहौर वाला है वो न्यूक्लियर एटम बम के हवाले से झूठ बोला जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और वो खुलेआम ट्वीट कर रहा है कि ये देखिए जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के वो लोग आ गए हैं और पाकिस्तान अपने एटम बम पे कंप्रोमाइज करने जा रहा है। ढिठाई से ये प्रोपेगेंडा जारी है कि एटम बम जो है वो ये हुकूमत सौदा कर रही है और हम मलकियत तो हमारी रहेगी, गिरवी रखते हैं तो क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये झूठ बोलने की मुकम्मल आज़ादी। अगला झूठ, पाकिस्तान ने जो इमदाद तुर्की को भेजी उसके बारे में ये झूठ बोला जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीनों पर बैठ के झूठ बोला गया है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने GNN ये जो स्क्रीन, ये देखा ना, एक बेकरी वाला, एक पुलिस ऑफिसर जिसकी सारी जिंदगी पुलिस में गुजरी है, चट्ठा, वो चट्ठा साहब जो है अब आपने बेकरी खोलते हैं और वहां से वो न्यूज चैनल खोल लेते हैं। अब आप ये न्यूज चैनल क्यों खोले जाते हैं? झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने झूठ बोला है उस स्क्रीन पर बैठ के कि पाकिस्तान ने जो इमदाद भेजी है तुर्की को, वो इमदाद दरअसल तुर्की ने ही पाकिस्तान को भिजवाई भी थी, और जब उन्होंने खोला तो उन्होंने ये बदनामी हुई। ये सोशल मीडिया पे भी झूठ बोला जा रहा है, ये रेगुलर मीडिया पे भी झूठ बोला जा रहा है। और वो लोग, वो सदीक जान जैसे जिनको 5th जनरेशन वॉर के जो वॉरियर थे, वो खुलकर सोशल मीडिया पर ये बयान कर रहे हैं कि ये जो कराची में हमला हुआ है या पेशावर में हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज करवा रही हैं, हुकूमत करवा रही है, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं चाहते। इलेक्शन को, क्योंकि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। नाकाबिले यकीन बातें हैं ये जो मैं अपनी बयान पिछले 4 मिनट में मैंने कर दी है। यानी आप नाकाबिले यकीन, आप किसी को बताएं यहां पे कि एक मुल्क जो दिवालियापन की सरहद पे है, टेररिस्ट अटैक्स उसके ऊपर है, वहां पे इस तरह के झूठ बोलने की, प्रोपेगेंडा, जहरीला तेजाब फेंकने की मुकम्मल आजादी है। और ये आजादी ये साबित करती है कि ये जो माजी का बोझ है बाजवा का और बाजवा के प्रीडेसेसर्स, और ये जो चलता हुआ 5th जनरेशन वॉर, ये जो सारे जिनको पाला था, अब आप अंदाजा लगाएं, ये सदीक जान जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा कहा करता था कि टीवी कौन देखता है, न्यूज चैनल्स। अब मैं तो वॉशरूम में जब शेव करता हूं, मैं सदीक जान का वीलॉग सुनता हूं, क्योंकि वहां से मुझे असल खबरें मिलती हैं।
آج وہی صدیق جان ہے، وہ اسی فوج اور اسی سیکورٹی کے اداروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گردی کرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ الیکشن آگے کرانا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک شعر اس موقع پہ یاد دلا دیتا ہوں. یہ ہماری مقتدرہ کو ویسے سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ تو کس انداز میں لوگوں کو سزا دیتا ہے، تو کس انداز میں لوگوں کو سزا دیتا ہے، ان کی اوقات سے خواہش کو بڑھا دیتا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ ان ٹرینڈ ان پروفیشنل لوگوں کو راتوں رات صحافی بناتے ہیں اور جینون میڈیا کے خلاف کمپین چلاتے ہیں اپنے وقتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو وقتی جو مقاصد ہیں، وقتی مقاصد حاصل کر کے وہ والا متعلقہ افسر تو ریٹائر ہو کے نکل جاتا ہے، اس کا اثر جھیلنے کے لیے پوری نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. جنرل ضیاء الحق کی غلاظت آج تک صاف ہو رہی ہے، نہیں ہو سکی آج تک. یہ اس کی مثال ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اوریہ کذاب جس طرح سے پاکستان کے ایٹم بم کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. ترکی امداد گئی ہے وہ ریگولر میڈیا پہ اور اس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی بھی سیکورٹی ادارے کرا رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو دیوالیہ، جس کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ ہم مالی طور پر جو دیوالیہ ہونا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ قانونی اور آئینی طور پہ جو دیوالیہ پن ہے نا، یہ آئینی دیوالیہ پن، یہ قانونی دیوالیہ پن. اصل دیوالیہ پن یہ ہے کہ ریاست آپ کو بے بس نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تقسیم جو عمران خان، باجوہ، یہ سارے تجربے، جو اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ ایگزیکٹو کے اندر جو تقسیم ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. گو کہ جو کروشل ترین پیریڈ ہوتا ہے، موسٹ کمپلیکیٹڈ، وہ گزر گیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جس طرف یہ لوگ لے جانا چاہتے ہیں نا، وہ وہی بات ہے، وہی عمران خان والی کہ مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ ایٹم بم مار دیتے. یہ لوگ تو یعنی پولیس کو پولیس سے لڑوا دیں، سیکورٹی کو سیکورٹی سے لڑوا دیں. مکمل بربادی اور سول وار کی خواہش لے کر یہ عمران خان اور اس کے سپورٹر سارے پاگل ہوئے پڑے وحشت میں. عدالتوں میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ پاگل ہوئے پڑے ہیں اس وقت. اور اس کا وہ گرفتاری سے عمران خان کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اتنا ہے کہ اس کو سی سی پی او، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر 2 دن بعد زمان پارک کا گھیراؤ کرنا، پولیس بھیجنی اور گرفتار نہ کرنا، یہ تو سیدھا سیدھا ایک اعصابی کھیل ہے. بیسیکلی توڑنا ہے اسے. تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ پینک ہو چکا ہے عمران خان، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری حرکتیں اسی وجہ سے ہیں. اور اس کے سپورٹرز بھی پینک میں گئے ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر یاسمین کی گفتگو آڈیو جو ریلیز ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے. اچھا، بھارت بھی ہمارے ساتھ ویسے بائی دا وے آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش بھی کبھی پاکستان کا حصہ تھا. آپ سوچ سکتے ہیں یہ گفتگو اس طرح کی، یعنی بھارت کے پاس بھی ایٹم بم ہے کبھی، یعنی وہاں پہ بھی اپوزیشن ہوتی ہے، وہاں بھی سیاسی لڑائیوں میں ہر حد کراس کر دی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں مثالیں ہیں اس کی تو کوئی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حیرت کی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ ججز حضرات جو جس لاٹھی کو پکڑ کے، کالا ماضی ہے ان کا، کالا ماضی ہوتا ہے ان کا، چور دروازے سے یہ انٹر ہوتے ہیں، اور چور دروازے سے انٹر ہونے کے بعد ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ انقلابی بن جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جس لاٹھی کے سہارے آئے ہیں اس لاٹھی کے خلاف یہ گواہی دیں گے اور ان کی بچت ہو جائے گی. یہ ان کا شعور ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب آڈیو لیکس ٹھکا ٹھک 2 ٹکے کا کر دیا اس کو. لیکن معاملہ یہ سٹیبلش ہو رہا ہے نا ساتھ میں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. آڈیو کیسٹس ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر سکتے، جو کہ آئین اور قانون میں طریقہ درج ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. وہ چونکہ آپ نہیں کر سکتے لہٰذا بھی آڈیو لیکس کر رہے ہیں کہ لوگ ہی فیصلہ کر لیں. لوگوں میں ہی کریڈیبلٹی ختم ہو تو ہو. لوگوں میں جب کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، یعنی آپ دیکھیے نا، ایک آدمی، اس کی سادہ سی مثال بھائی یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی کرائم کر رہا ہے کسی بھی جگہ بیٹھ کے، کوئی جوئے کا اڈا چلا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اس کی تصویریں کھینچ کے وائرل کرنا شروع کر دے، یا ویڈیو بنا کے چوری چھپے وائرل کرنا شروع کر دے کہ یہ دیکھیں فلاں آدمی جوا کھیل رہا ہے، یہ دیکھیں. او بھائی آپ کا کام ہے اس کو پکڑیں، لا کو انفورس کریں. انفورس کرنا ہوتا ہے قانون کو. لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. تو جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بجائے کہ وہ انفورس کریں لا کو، جب وہ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، آڈیو لیکس دائیں بائیں یہ وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول ہلا پڑا ہے، انفورس نہیں کر پا رہے ہیں لا کو، ریئیکشن کا ڈر ہے. اصل جو ہے پرابلم وہ یہ ہے. اور اس تمام یہ جو بکھرا پڑا ہے، یہ جو انتظامی طور پہ شیرازہ بکھرا پڑا ہے،
اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز قبول کر لے کہ میری حکومت ہے، یا نواز شریف قبول کر لے کہ میری یہ نواز شریف کا رویہ ہو سکتا ہے کبھی؟ یعنی وہ تو ایسی مطلب ہے کہ اس کا تو معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے. کیسی بھی اختیار حکومت ہے، کیسے اس کو کوئی اپنے ساتھ لگا سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا یہ جو کل کا بیان تھا بہت قابل غور ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں ابھی میرے تے پا دو، کیونکہ مطلب ہے کہ جتنے جھوٹے الزام اس شخص پہ لگائے ہیں ایک ایک چیز نکل کے سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کا مداوع تو کچھ نہیں ہو رہا. مانا ہی جا رہا نا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاں جھوٹا مقدمہ تھا، ہاں ایل انٹینشن تھا، ہاں اس کے پیچھے ایول ڈیزائنز تھے، لیکن اس کا مداوع کیا ہے؟ تو پھر اس پہ ایک سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کا ملک کرا ہوا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے تے پا دو. اگر اس پہ آپ ہنسنا مسکرانا چاہیں تو ہنس مسکرا لیں، لطیف پیرا میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن اصل میں یہ آپ یوں کہیے کہ تہذیب اور یعنی اس کے اندر رہتے ہوئے اقدار کے اندر رہتے ہوئے اس سے بڑا تھپڑ وہ نہیں مار سکتا تھا. یہی اس کا انداز ہے. یعنی میاں نواز شریف جو ہے وہ تلخ الفاظ میں یا گالم گلوچ پر، عمران خان تو وہ نہیں ہے نا، وہ ٹھوس آدمی ہے، کم بات کرتا ہے اور ٹھیک بات کرتا ہے. اصل میں اس نے یہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے اس سے بڑا تھپڑ نہیں ہو سکتا تھا جو اس نے کل مارا ہے یہاں، کہ یہ آڈیو لیکس اور یہ ججز کا یہ جتنے جھوٹے الزام ہیں یہ بھی مجھ پہ ڈال دو. اگر مجھ پر جھوٹے الزام رکھ کے ریاست مشکل سے نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، کر لو، نکل گئی ہے. تو بہرحال جی اویلا کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کا نظام بہت بری طرح ہلا پڑا ہے. دہشت گرد حملے، مالی دیوالیاں پن، قانونی دیوالیاں پن، ریاست کی بے بسی اور بظاہر دکھائی دیتی ہوئی خود ریاست کے اداروں کی آپس کی بڑھتی ہوئی لڑائی، اور اتنا جھوٹا پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا ایٹم بم کے حوالے سے نازک ترین معاملات پہ اپنی سیکورٹی فورسز پر دہشت گردی، اپنے لوگوں پر دہشت گردی کرنے کا الزام تک لگایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہو پا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب، ایک وہ کہتے ہیں پنجابی میں گل ود گئی ہے مختاریا، وہ افضل چند والا اتنے تو لگ رہا گل مک گئی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح سے یہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں اور ریاست بے بس ہے، اتنے لگتا ہے گل ہی مک گئی ہے. چلیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.